السلام علیکم پاکستانیوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 90 دنوں میں جو امپورٹڈ حکومت جب سے آئی ہے تقریباً 3 ماہ ہو گئے، آپ نے ان کو کبھی عوام کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ڈالرز 3 مہینوں میں 53 روپے اوپر چلا گیا، آپ نے ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ نے مہنگائی پر ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ نے ٹیکسز پر اور سپر ٹیکسز لگانے پر ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ نے بجلی 3 4 دفعہ انہوں نے مہنگی کی اور بلند ترین سطح ریٹ لگایا، اس پہ آپ نے ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی۔ انہوں نے پیٹرول ڈیزل 3 دفعہ مہنگا کیا اور 100 روپے تک تقریباً مہنگا کر کے پہنچا دیا، لیکن آپ نے ان کی کسی نہ ڈیزل کو دیکھا ہوگا، نہیں نہ ان باقی امپورٹ حکومت کے وزیروں یا رہنماؤں کو دیکھا ہوگا۔ اور اسی طرح آپ نے ملک کی بدترین صورتحال، فیکٹریاں بند ہونے پر اور انویسٹر کا باہر جانے پر ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی، نہ چیری بلاسم کی، نہ ڈیزل کی، نہ زرداری وغیرہ کی۔ 90 دن یہ لوگ مکمل غائب رہے۔ 90 دن انہوں نے صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کیے اور 22 ارب ڈالر سے اپنا حصہ لے لے کے انہوں نے لوٹ ماری کی، 7 ارب ڈالر چھوڑ دیے اور ملک کا بیڑا غرق کر دیے۔ 53 روپے ڈالر اوپر لے کر گئے۔ گھی اور تیل کی قیمتیں $1 کے برابر کر دی، بلکہ $1 بھی نہیں، تقریباً $2 3 برابر کر دی فی لیٹر۔ اور اسی طرح بجلی کی قیمتیں انہوں نے 3 دفعہ میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مہنگی کی، اور ڈیزل اور کیا کچھ ہر چیز، مطلب پاکستان کی تاریخ میں بدترین مہنگائی انہوں نے کی، جبکہ مہنگائی کے خلاف ہی آئے تھے۔ تو نہ ان کے چہرے آپ کو نظر آئے اور نہ ان کی پریس کانفرنس سے آپ کو نظر آئی۔ اچانک ایسا کیا ہوا جو یہ ایک ایک دن میں 3 3 دفعہ پریس کانفرنس کر رہے؟ مولانا فضل الرحمان انتہائی پریشان ہیں اور تڑپ رہے اپنے وزارت کے لیے کہ ہاتھ سے جانے والی ہے، اور اس طرح پیپلز پارٹی کے وزیر بھی اچانک ایک ایک دن میں 2 2 3 3 دفعہ پریس کانفرنس کر رہے۔ چیری بلاسم اچانک اسمبلی میں آ گیا، پرائم منسٹر، اور پھر وہی جھوٹی داستانیں شروع کر دی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ مریم نواز کی پریس کانفرنس آنے شروع ہو گئی۔ تو 3 مہینے تک یہ کہاں مر چکے تھے؟ 3 مہینے تک ہمارا میڈیا کہاں مر چکا تھا؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ جولائی میں انشاءاللہ امپورٹڈ حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کا آغاز شروع ہو چکا ہے، اور پنجاب سے امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور عمران خان کی حکومت پنجاب میں بن چکی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا کرنا ہے، سارا نظام تو اللہ چلا رہے، کچھ نیچے لوگ سازش کرتے، کچھ اللہ اوپر فیصلے کرتا ہے۔ تو اس کی صورت میں ان کی شدید ضرورت ہو رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں امپورٹڈ حکومت ختم ہو چکی ہے، KPK میں بھی امپورٹڈ حکومت تو ہے ہی نہیں وہاں پر، گلگت بلتستان کشمیر میں بھی PTI کی حکومت ہے۔ اس وقت صرف اور صرف شہباز شریف جو ہمارے پرائم منسٹر ہے، کچھ کلومیٹر کے وزیر اعظم رہ گئے جو اسلام آباد میں۔ اچھا، انہوں نے آج دوسری ایک دفاعی پوزیشن، اس وقت امپورٹڈ حکومت وہ زبردست حکومت ہے جو اس وقت اکیلے عمران خان کے مقابلے میں دفاعی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ پوری PDM، ساری امپورٹڈ حکومت مل کے عمران خان کے خلاف دفاعی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ حکومت، ایک عمران خان جو اسمبلی میں بھی نہیں ہے، اس وقت اسمبلی سے بھی باہر ہے، اور دفاعی پوزیشن پہ آ چکی ہے۔ پہلے آپ نے پنجاب میں دیکھا، اور اس کے بعد ابھی ان کو ڈر ہے کہ کسی بھی وقت عمران خان، کیونکہ فواد چودھری کل سے کہہ رہے کہ یہ عمران خان نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کب وفاقی حکومت گرانی ہے، تو اسی ڈر کے نتیجے میں انہوں نے آج راتوں رات 11 استعفے منظور کر لیے، اور 11 استعفے بھی اس طرح منظور کیے جو KPK، بلوچستان اور سندھ، چاروں صوبے کے مختلف حلقوں کے وزیروں کے استعفے انہوں نے منظور کر لیے جو PTI کے تھے، ارکان کے۔ تو یہ ان کی انتہائی بوکھلاہٹ والا کام تھا، اور دوسری بات یہ کہ دفاعی پوزیشن پہ یہ آ چکے، یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ حرکت انہوں نے کی۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت نہیں بچے گی، آپ خود دیکھ لینا انشاءاللہ۔ یہ امپورٹڈ حکومت پنجاب سے تو ان کا خاتمہ ہو چکا ہے، کچھ کلومیٹر کی حکومت باقی رہ گئی، وہ بھی انشاءاللہ اگست میں ختم ہو جائے گا، اور الیکشن کی طرف یہ جائیں گے۔ یہ کچھ بھی کہے، الیکشن تو ہونے ہیں، الیکشن کی طرف یہ جائیں گے، چاہے یہ جتنا بھی اس امپورٹڈ حکومت کو کھینچ لے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک دوسری انفارمیشن بھی دیتا چلوں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ
عدالتی فیصلے سے پہلے اچانک رات 2 بجے زرداری صاحب فرار ہو گئے دبئی، اور اس کے بعد عدالتی فیصلہ آنے کے فوراً بعد دبئی سے واپس آ گئے۔ تو کیا وجہ تھی؟ کافی چھ میں گویاں ہو رہی ہے اس متعلق کہ کوئی کہہ رہے کہ وہاں جھوٹوں کے ٹبر خاندان ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ زرداری کا خاندان تو ہے ہی جھوٹا، بختاور نکاح کے میرے بیٹی کی برتھ ڈے پہ آنا چاہ رہا ہے، جبکہ اس میں تو ابھی 3 مہینے باقی ہے، وہ بھی جھوٹ پکڑا گیا۔ تو جو انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق ان کو لانے والے، ان کو جو لائے تھے، جو امریکی سازش کے تحت یہ آئے تھے، یہ ان کو شکایت کرنے گئے تھے۔ یہ ان کو شکایت کرنے گئے تھے کہ ہم تو آپ کے کہنے پر آئے تھے، ہم نے رجیم چینج میں اپنی سیاسی کیریئر تباہ کر لیا، لیکن ہمیں تو 20 حلقے بھی جتوا کے نہیں دیے گئے، ہمارے خلاف تو فیصلہ بھی آنے والا ہے، ابھی ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ شکایت کرنے کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے وہاں یقین دہانی کروائی کہ ہماری حکومت جاری رکھی جائے، ہم اس کی ہر قیمت دینے کو تیار ہے، ایٹمی اثاثوں تک کی بات کی ہوئی ہے وہاں پہ۔ تو یہ اصل میں گئے تھے اپنی حکومت بچانے کے لیے، ان کو جو لائے تھے رجیم چینج کے تحت ان سے مدد مانگنے کے لیے، اور اداروں کے خلاف شکایت کرنے گئے تھے، اور اس میں انشاءاللہ ان کو شدید ضلالت ہوگی اور ناکامی ہوگی، اور آپ نے دیکھا کہ فیصلہ بھی ان کے خلاف ہی آیا۔ اچھا، آپ نے 2-3 دن سے یہ بات سنی ہوگی کہ مریم نواز بھی کہہ رہی ہے، پوری پی ڈی ایم بھی کہہ رہی ہے کہ یہ عدالتیں ہمیں منظور نہیں، اور ان سے ہماری انصاف کی توقع نہیں، ابھی پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کرے گی، عدالتیں فیصلہ کرے گی، یہ مداخلت ہے۔ تو یہی پارلیمنٹ اور عمران خان کی حکومت بھی اسی عدالت نے ختم کی تھی۔ اس وقت تو آپ بنگلے ڈال رہے تھے، اس وقت تو مولانا ڈیزل عدلیہ کی تعریفوں میں ناچ رہے تھے، اور یہی مریم بھی اس وقت بنگلے ڈال رہی تھی، پوری پی ایم ایل این بنگلے ڈال رہی تھی، جیالے بھی بنگلے ڈال رہے تھے۔ اس وقت تو عدلیہ پہ کوئی شکایت نہیں تھی ان کو۔ ابھی وہی عدلیہ نے جب ان کے خلاف فیصلہ دیا تو اب یہ چیخ رہے، ان کی آسمان تک چیخے جا رہی ہے۔ اچھا، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں کہ اسی عدلیہ نے سب سے زیادہ فائدے پی ایم ایل این کو پہنچائے۔ ابھی میں آپ کو خود بتاتا چلوں، نواز شریف کو عمران خان کی حکومتی 10 ارب روپے عمران خان نے کہا ڈپازٹ ان سے رکھ لے تاکہ یہ واپس آئیں گے، مجھے شک ہے کہ یہ نہیں آئے گا۔ اسی عدلیہ نے اتوار کے دن لاہور ہائی کورٹ کھول کے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر نواز شریف کو فرار کروایا۔ اچھا، اسی عدلیہ نے شہباز شریف کو ضمانت دی اور اسے وزیر اعظم بھی بنا لیا۔ ضمانت کا مجرم کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، لیکن وزیر اعظم وہ بن گئے۔ اسی عدلیہ نے حمزہ شہباز، جس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، ضمانت دے دیا اور وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اسی عدلیہ نے مریم نواز جو مجرمہ ہے، نواز شریف کی تیمارداری کرنے پر اس کو ضمانت پہ رہا کیا گیا، جو ضمانت پہ ہے یہ مجرمہ، اور باہر نکل کے یہ سیاسی بیانات دیتی ہے، جل سے جلوس کرتی ہے، گالم گلوچ کرتی ہے، کوئی تیمارداری والد اس کا باہر ہے لیکن وہ ضمانت پہ ہے۔ تو اسی عدلیہ نے اس کو فائدہ پہنچایا۔ پھر آئے اس طرف سندھ گورنمنٹ کی طرف، اسی عدلیہ نے سندھ گورنمنٹ جو آدھی سے زیادہ سندھ کی کابینہ ضمانتوں پر ہے، سب کو ضمانتیں دی اور وزارتیں کے مزے لوٹ رہے۔ اور اسی عدلیہ نے جو موجودہ وفاقی حکومت ہے، جس کو وفاقی کابینہ ہے جو چوروں کا ٹولہ ہے، تقریباً 26 وزیر میرے خیال سے سب ضمانتوں پر ہے۔ تو اس عدلیہ نے فائدے کس کو پہنچائے، اور یہ کس منہ سے اس عدلیہ کی بات کرے؟ اور اسی عدلیہ نے مولانا ڈیزل کے بیٹے کو NHA کا ہیڈ بنایا، کیونکہ عمران خان کے ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو یا مولانا فضل الرحمان کو کوئی عہدہ نہیں ملنے والا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کو وزارت مذہبی امور کا عہدہ بھی اسی عدلیہ کے فیصلے کے نتیجے میں ملا، ورنہ عمران خان 3.5 سال اسی ڈیزل کے بغیر اسمبلی چلاتا رہا، ان کو کوئی وزارت نہیں ملنی تھی۔ تو عدلیہ نے تو ہمیشہ فائدے آپ کو پہنچائے، تو کم از کم آپ تو اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اور یہ ابھی دفاعی پوزیشن پہ آ چکے، مکمل دفاعی پوزیشن پہ آ چکے، آگے یہ انشاءاللہ مزید دفاعی پوزیشن پہ آئیں گے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی صورت عمران خان کو برداشت نہیں کریں گے اور نہ کر سکیں گے۔ یہ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کی کب چھٹیاں ہوگی تاکہ ہم گورنر راج لگا لیں، تاکہ سپریم کورٹ ہمارے اوپر نوٹس نہ لے۔ یہ کبھی سپریم کورٹ کے دار اختیار کو کم کرانے کی دھمکیاں دے رہے، کبھی بینچ کو دھمکیاں دے رہے، کبھی ججز کو دھمکیاں دے رہے۔ تو یہ سیسلیل مافیا ہے، یہ حقیقت میں مافیا ہے، اور سارے ملے سارے چور ہیں، ان کی ڈر صرف اور صرف عمران خان سے۔ تو انتہائی دفاعی پوزیشن میں آ چکے، اور یہ ہر اونچے ہتھ کنڈے اب کریں گے، لیکن الیکشن تو ہونا ہے، چاہے یہ الٹے لٹک جائے چاہے یہ نیچے بیٹھ جائے، الیکشن تو ہونا ہے، یا یہ ہنسے یا روئے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھ لینا، انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، اور
امپورٹڈ حکومت اپنی آخری سانسوں پہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ مطلب وینٹیلیٹر پہ ہے، اور کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ شہباز شریف صرف چند کلومیٹر کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ تو اب دیکھیے انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے اجازت دیں انشاءاللہ، اللہ حافظ۔